प्यार से सुभान अल्लाह। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم کا شرح حاصل کیا ہے۔ آئیے کچھ سنو اور سنانے سے قبل بغیر کسی تنقید کے نبی اور علی نبی کی برگاہمی عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ بآواز بلند پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور آگے رب نے ارشاد فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جا رہے ہیں، مرچ کو کاٹنے جا رہے ہیں، کہاں مرچ کا تو ہم قیمت دے چکے ہیں، کہاں گاؤں کے لوگ بھٹک چکے ہیں، گاؤں کے لوگ نماز کو چھوڑ کر درخت کو ماننے لگے ہیں، کہاں اچھا تو ہم سے مقابلہ کر لو، اچھا تو ہم سے لڑائی کر لو، دونوں میں گھمسان لڑائی ہوئی، اتنی لڑائی ہوئی کہ شیطان نے بار بار عابد صاحب کو پٹکنے لگا۔ عابد صاحب بے قرار ہو کر پوچھا کہ شیطان تم سب سے پہلے ہم سے جب بنارس میں ایک اللہ کے ولی تھے، گاؤں دیہات چپا چپا وہ جاتے تھے اور ہاتھ میں سیب کا کارٹون لے کر چلا کرتے تھے۔ جگہوں میں لوگ پوچھتے بابا کیا لائے ہیں؟ وہ اللہ کے ولی فرمایا کرتے تھے اس میں مکہ مدینہ ہے۔ وہ خریدنی چاہتے تھے، سرور کائنات کو دیکھنا چاہتے تھے، محمد رسول اللہ کو دیکھنا چاہتے تھے، اس لیے میں نے محمد رسول اللہ کا زیارت کروا دی۔ ہم سے بولنے میں آپ سے سنیں کس طریقے سے غلطی ہو مستقیم اور رب کرم معاف فرمائے۔ آگے تو استغفار کرنا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ہمارے کہ حضرت جنید کا وصال ہو گیا، انتقال ہو گیا ہے، ماتھا پکڑ کر بیٹھ گیا کہ اتنی دور سے کئی دن کی مسافت طے کرنے کے بعد میں خواب کی تعبیر جاننے کے لیے آیا، اور میرے آنے سے پہلے یہ چل بسے میرے خواب کی تعبیر ادھوری رہ گئی۔ لیکن پھر دل نے یہ جوڑا کہا کہ یار نظام یہی کیا کم بات ہے کہ ایک ولی کامل کے جنازہ کو کاندھا دے دو گے، ہے نا؟ چہرے پہ مسکراہٹ پھیل گئی، کافی بھیڑ تھی لیکن بھیڑوں کو چیرتا ہوا چارپائی کے نیچے آ گیا، کاندھا بھی دے رہا ہے، دھیرے دھیرے سوال کر رہا ہے کہ حضور اتنی دور سے میں سفر کر کے آپ کی برگاہ میں آیا خواب کی تعبیر جاننے کے لیے، اور آپ تو میرے آنے سے پہلے چل بسے، میرے خواب کی تعبیر ادھوری رہ گئی۔ تو آواز آئے کہ یارے نادان یہی تمہارے خواب کی تعبیر ہے، تم جو خواب میں عرش الہی کو کاندھے پہ لے کر گھوم رہے تھے، کاندھے پہ لے کر پھر رہے تھے، یارے اللہ کے ولیوں کا جو دیر ہوتا ہے وہ اللہ کا عرش ہوا کرتا ہے، میرے جنازے کو کاندھا لگا رہے ہو، گویا تم عرش الہی کو کاندھے پہ لے کے گھوم رہے ہو۔ ملتی ہے مراد عقیدت کی شرط ہے کہ چیز کی کمی ہے، غلام رسول کو ان کی برگاہ میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، کمی ہے تو خلوص کی کمی ہے، عقیدت کی کمی ہے۔ اگر خلوص اور محبت عقیدت کے ساتھ ہم جائیں گے تو عزیزان محترم ہماری مرادیں پوری ہوئی۔ رب تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ایک بنائے، نیک بنائے، اس عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ اور رحمت نازل فرما۔ اور آج کی اس وقت میں محبت میں اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں، اور ہوئی ہے ابتدا عالم کی انتہا کے لیے، ہوئی ہے ابتدا عالم کی انتہا کے لیے، بنایا ہے رب نے جسے وہ سب ہے فنا کے لیے۔ حضرات تمہارے پسماندگان، تمہارے وارثین، تمہارے دوست، تمہارے احباب، تمہارے گھر والے تمہارے لیے دعائے مغفرت کیا کرتے تھے، کہ ان کی دعائے مغفرت کا یہ صلہ ہے کہ ہم نے تمہیں اتنی ساری نیکیوں سے نوازا، اتنی ساری نیکیوں سے نوازا۔ مطلب یہ ہے
کہ ہم جو بھی کرتے ہیں اپنے مرحوم کے نام سے، یقیناً اللہ تبارک و تعالی اس پاک مجلس رسول کے کفیل، قرآن کی تلاوت کے صدقے کفیل، تقریر و نعت و منقبت کے صدقے کفیل اللہ تعالیٰ مرحومین کے قبر میں رحمت و نور کی بارشیں بھی عطا فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ صاحب قبر کی مغفرت بھی فرمائے گا۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے ہمارے رب ہماری مغفرت فرما، اے ہمارے رب ہماری مغفرت فرما اور ہمارے ان بھائیوں کی مغفرت فرما جو سلامتی ایمان کے ساتھ اس دنیا سے چلے گئے۔ اچھا، جو اس دنیا سے چلے گئے میرے بھائی، وہ ہم سے اور آپ سے کہیں لاکھ درجے بہتر ہے، اس لیے کہ وہ دنیا کے قید سے آزاد ہو گیا، دنیا کے قید سے آزاد ہو گیا، ہر غم سے آزاد ہو گیا، منکر نکیر کا چہرہ اس نے دیکھ لیا، قبر کی تاریکی کوٹری اس نے دیکھ لی، اور پھر وہ اگر عمل اچھے ہیں تو جنتی بستر، جنتی لباس، جنتی کھڑکی، اور اگر عمل برے ہیں تو اسی کے حساب سے اللہ تعالیٰ جیسا آپ بتاتا ہے۔ اللہ باتیں بہت ساری ہیں مگر انہیں چند باتوں کے ساتھ اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں، اللہ سے دعا کرتا ہوں بارے الہ اس تقریر کے بولنے میں ہم در سے ہمیں کوئی کمی بیشی ہو، مولا اسے تو معاف فرما اور اس چھوٹی سی تقریر کو ہم سب کے لیے جگہ نجات بنا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ پھولوں کی ہنسی ہو یا ستاروں کی ادائیں، یہ سب آپ پہ قربان ہیں، تشریف فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز و موقر علماء اکرام، شعراء اعظام اور سامعین کرام، پردہ نشین خواتین اسلام، آئیے سب سے پہلے عقیدت و محبت کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ بڑی اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد بادر الجود والکرم، بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ حضرات، بڑی ہی دیر سے نعتیہ کلام، منقبت اور تقریریں سماعت کرتے چلے آ رہے ہیں۔ میں بھی آپ کے سامنے تھوڑی دیر کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ میرے بعد خطیب شہیر آبرو اہل سنت حضرت علامہ مولانا نور عالم صاحب قبلہ رشیدی مد ذلہ العالی و نورانی کا خصوصی خطاب ہوگا۔ مفکر اسلام حضرت علامہ مولانا محمد صحیح شاہد صاحب قبلہ رحمانی مد ذلہ العالی و نورانی، محتمم مد خواہ چشتیہ انوار القرآن، وہ بھی رونق اسٹیج ہوں گے اور آپ سے خطاب کرائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی مقدس کتاب کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، سن لو، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کچھ خوف ہے اور نہ کوئی غم۔ یہ آیت کریمہ کے ترجمے سے اللہ تعالیٰ کے ولیوں کی شان کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں، جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں، وہ اللہ کے نزدیکی اور مقرب بندے ہوتے ہیں،
تو ان کی زندگی ایسی ہے کہ اس دنیا کے اندر نہ خوشی اور غم کسی چیز کے چھین جانے پر نہ غم ہوتا ہے اور نہ اس دنیا میں کسی چیز کا خوف اور ڈر ہوتا ہے کرنے سے اللہ تعالیٰ ہم کو اپنا محبوب بندہ بنا دے گا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہے، اور آج ہم تیرواں شریف میں جو آشان رحمانی ہے حضرت مولانا شاہ عبد القادر رحمانی علیہ رحمت و رضوان کا آج 14واں سالانہ کورس ہے۔ پروگرام صبح سے اس کا آغاز ہوا، صبح میں قرآن خوانی ہوئی، بچوں کو ناشتہ کرایا گیا، دوپہر میں بعد نماز ظہر چادر پوشی کی گئی، فاتحہ خوانی صدرہ خوانی ہوئی اور مہمانوں کو کھانا کھلایا گیا۔ اب اس وقت محفل میلاد النبی کے بعد بھی جو ہے عام لنگر کا انتظام کیا گیا ہے، جتنے بھی جن لوگوں کو مدعو کیا ہے، جو لوگ شرکا ہیں سامعین ہیں، سب کو کھانا کھلایا جائے گا۔ یہ پوچھو دوستوں کہ میرا سلسلہ کیا ہے، یہ پوچھو دوستوں کہ میرا سلسلہ کیا ہے، اب مجھے صدقے میں میرے پیر کے ملا کیا ہے، مجھے صدقے میں میرے پیر کے ملا کیا ہے، اثر ماسر جب دیکھے گا وہ ان کے سایہ میں، جس میں صاحب غور کیجیے گا، سر ماسر جب دیکھے گا وہ ان کے سایہ میں، تو خدا خود مجھ سے پوچھے گا بتا تیری رضا کیا ہے، تو خدا خود مجھ سے پوچھے گا بتا تیری رضا کیا ہے۔ یعنی کیا ہے، جب میدان محشر میں سر محشر سب اپنے پیر و مرشد جن سے ان کو دنیا میں محبت ہوگی تو ان کے سائے میں ہوں گے، کوئی حیدر غوث پاک کے سائے میں ہوگا، کوئی غریب نواز کے سائے میں ہوگا، کوئی محبوب الہی کے سائے میں ہوگا، درجے کے جو جس سے اپنا بیت رکھتا ہے، ارادت رکھتا ہے تو ان کے سائے میں ہوگا۔ تو ہم شاہ عبد القادر رحمانی سے ہمارا سلسلہ ہے، ہم ان کے دست عقدت پر بیت کیے ہیں، ہم ان کے ہاتھ پر گر چکے ہیں، میں رحم سلسلے رحمانی میں رہوں گا، شاہ عبد القادر رحمانی کے سائے میں رہوں گا، اور خدا ہم سے پوچھے گا بتا تیری رضا کیا ہے، تو ہم وہاں پر اپنی رضا تو یہ کہیں گے کہ آپ جو ہے صبح گفتگو کم کر لی ہے، لیکن ذرا اس کو بھی سماعت کر لیں۔ تقریر تو میں نہیں کروں گا، ممتاز صاحب بسمل شاعر کہہ رہا ہے کہ عشق آیا ہے، عشق آیا ہے رفعت خیالی لے کر، عشق آیا ہے رفعت خیالی لے کر، حسن آیا ہے شوکت جمالی لے کر، عشق آیا ہے رفعت جمالی لے کر، حسن آیا ہے شوکت جمالی لے کر، ہر اہل کمال لے کے آیا ہے کمال، ہر اہل کمال لے کے آیا ہے کمال، اب بے دم آیا ہے بے کمالی لے کر، بے دم آیا ہے بے کمالی لے کر۔ میں تو یہاں بیگم صاحب کا نام نہ لے کر میں یہ کہوں یہ تو کہ انجم آیا ہے، انجم آیا ہے بے کمالی لے کر۔ فضل خدا کا نام ہے فیضان اولیاء، فرمانے کردگار ہے فرمانے اولیاء، اور بھی جھکے ہیں ساغر دیوان اولیاء، ہے بخشش خدا کا کرم اولیاء کا نام، ہے بخشش خدا کرم اولیاء کا نام، ذل خدا ہے سارے زمانے اولیاء، محبوب اور مہم میں یہاں کا فرقہ نہیں، محبوب اور مہم میں یہاں کا فرقہ نہیں، واللہ اولیاء ہے محبان اولیاء، واللہ اولیاء ہے محبان اولیاء، ہر دل میں ان کے نور کی پھیلی ہے روشنی، وارث علی ہیں شمع سبستان اولیاء، شاہی کی جستجو نہ تحمل کی آرزو، شاہی کی جستجو نہ تحمل کی آرزو، بے دم ہے کہ غلام اولیاء، وما علینا الا اور شیخ الحدیث اور جتنے بھی اساتذہ تھے، مفتیان کرام، سب خیر زدہ ہو گئے۔ بیرون کی سرزمین پر ایسی عظیم اور باکمال شخصیت بھی جلوہ بار ہے، جس کا مضمون بہت ہی لاجواب ہے، جس میں کوئی کلام نہیں، اور پھر اس کا
ڈاکٹر اقبال نے کہا ہے تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، یہ نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ اور بزرگوں سے محبت کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ کل حشر کے میدان میں بھی بخشے جائیں گے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ شنیدم کے در روز امید و بین مدارا ببخشت بنیکا کریم، کہ میں نے سنا ہے کہ قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ بس مفرسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ ایسے حالات میں اللہ تبارک و تعالیٰ گنہگاروں کو بزرگوں کے صدقے میں بخش دے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ آئیے کھڑے ہوئے سلام پڑھیے۔ جہاں دلنا تیرا کا سلام لو یا رسول اللہ، اے حبیب خالق دو جہان سلام علیکہ یا رسول